سورۃ بقرہ آیت نمبر 109 اور 110۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور اکثر اہل کتاب کی تمنا ہے کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود حسد اور بغض کی وجہ سے تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دیں۔ حسدًا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہذا تم درگزر کرو اور چھوڑ دو جب تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہ لے آئے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی مرنے سے پہلے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، بلا شبہ اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ ان آیتوں میں اہل کتاب کی راہ اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل کتاب کے راستے پہ چلنے سے ڈرا رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے کہ اہل کتاب ظاہر اور باطن ہر حالت میں تم سے نہ صرف عداوت بلکہ بغض اور حسد بھی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور فضائل سے خوب آگاہ ہیں۔ تم حسن اخلاق سے کام لے کر معاف اور درگزر کرتے رہو اور ان کی شرارتیں برداشت کرتے رہو جب تک اللہ پاک کی طرف سے فتح اور نصرت نہ آ جائے۔ اس آیت میں حق سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جن کی بشارت یہودی توریت اور انجیل میں پڑھتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، یہودی نہیں۔ پھر مسلمانوں کو ان کی شرارتوں پر صبر اور تحمل اور ضبط سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کے حکم کے مطابق اہل کتاب اور مشرکوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور ان کی اذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ آخرکار اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا اور آپ کے ہاتھ سے بڑے بڑے قریشی مشرکوں کے سر جہنم رسید ہوئے، یعنی آیت جہاد سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ نیک عملوں سے رغبت اور برائیوں سے نفرت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 110 میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں اور انہیں دیگر نیک عملوں کا شوق دلایا جا رہا ہے۔ ہر نیکی کا صلہ اپنے رب کے پاس پالو گے، ان مقبول عبادتوں کا انجام بہتر ہوگا اور ان نیکیوں کی بدولت دنیا میں بھی انشاءاللہ تمہارا غلبہ اور اقتدار ہوگا۔ دینی وفائد دنیاوی وفائد سے بہت بہتر ہے۔ جس جن ظالموں کو ان کا عذر غیر مفید ثابت ہوگا ان پر پھٹکار برسی ہوگی اور طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ پاک کسی کے عمل سے بے خبر نہیں اور نہ کسی کا کوئی کام ضائع کرتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، ظاہر ہو یا باطن، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کی قیامت کے دن ضرور جزا یا سزا مل جائے گی، یعنی نیکیاں کرو اور برائیوں سے بچو۔ یہ کہہ کر کہ اللہ عمل دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کو نیکیوں میں پوری سرگرمی کی رغبت اور برائیوں سے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا سب سے بہترین جو پوائنٹ ہے، سمپل سا، وہ یہی ہے کہ جیسا کہ اکثر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کام صرف اور صرف سیاست کرنا، ٹو لگانا، غیبت کرنا، تجسس کرنا یا طنز کرنا، ٹونے مارنا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، جھوٹی باتیں آپ پہ کی طرف سے کر دینا، آپ پہ تہمت لگانا، یہ تمام رویے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جواب میں پہلی چیز کیا بتائے گی کہ حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد، اور حسد ایسی چیز ہے کہ جس کا نقصان حسد کرنے والے کو ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اتنا اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ حسد کرنے والے کو تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا، ہم کڑ کے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ جو قرآن نے ہمیں بتایا، واعفو واصفحوا،
درگزر اور اعراض پر تو اپنے یعنی کام سے کام رکھو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کا توڑ نہ کیا، ہم نے منہ توڑ جواب نہ دیا تو وہ لوگ ہمیں ناسمجھ سمجھیں گے، بیوقوف سمجھیں گے، بدھو سمجھیں گے، تو شاید ان کی ان باتوں کا ہمیں جواب دینا ضروری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان فائدہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ بھی انہی کاموں میں لگ جائیں۔ جس کا بھروسہ اپنے رب پہ ہے، جو ٹوٹلی توکل اپنے رب پہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو 2 آیتوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں اور آپ ولی ہو جائیں۔ ایک یہ کہ ان اللہ علی کل شیء علیم، کہ میرا رب ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نعوذ باللہ کچھ نہیں دیکھ رہا، تو میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ اور دوسرا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں جس کا رب اللہ ہے، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ پہلے 2 پوائنٹ یعنی وہ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ پوزیٹو سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ کس قدر نیگیٹو چیزیں ہیں اور اس کے مقابلے میں پوزیٹو چیزیں ہیں، واعفو واصفحوا۔ اور دوسری جو پوزیٹو چیز ہے جو آپ کو واعفو اور واصفحوا کے مقام تک پہنچاتی ہے، وہ ہے واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ نماز ایک بہترین عمل ہے جس میں آپ 5 وقت اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس میں آپ اپنے رب کے ساتھ کلام ہوتے ہیں، اور صبر سکھاتی ہے نماز، کیونکہ اس میں آپ کھڑے ہو کے اپنے رب سے ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ نیگیٹو کر رہے ہیں، آپ پوزیٹو کریں۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا نا کہ اس دن جب وہ وقت آئے گا جب ہر نیکی کا صلہ ملے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام مقبول عبادتوں کا انجام تو بہت بہتر ہے، اور نیکیوں کی بدولت انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، لیکن جو اخروی فائدے ہیں نا آخرت کے، وہ تو بہت ہی بہتر ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ظالموں کا جو عذر ہے وہ غیر مفید ہوگا، ان پہ پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اس وقت انسان کہے گا کہ شکر ہے کہ ہم ان کے باتوں کے توڑ کے میں لگنے کے بجائے ہم پوزیٹو کاموں میں لگ گئے۔ اور پوزیٹو کام کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اب جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ تم کچھ بھی آگے بھیجو گے تمہیں وہاں ملے گا، تو ہم بڑی بڑی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے کام، بڑے بڑے ایسے منصوبے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جو بھی ارد گرد کے آپ کے لواقین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، اگر آپ ان کے رویوں کو بھی واعفو اور واصفحوا کرتے ہیں نا، تو اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اس کے بارے میں حدیثیں ہیں جی۔ تو جو ہوتا ہے نا واعفو واصفحوا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے بندے ہو کے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، معاف کر سکتے ہو تو درگزر کر سکتے ہو، تو میں تو اس کا حق ہوں، حقدار ہوں، یعنی میں حق رکھتا ہوں کہ معاف کروں۔ تو ایسے بندے جو دنیا میں دوسروں کو معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حشر کے میدان میں معاف فرمائے گا۔ تو آگے بھیجنے کے لیے بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس میں مت پڑیں۔ نہ گناہ بڑا ہوتا ہے، نہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ گناہ کیا کس کا گیا، تو نافرمانی وہ کس کی رہی ہے۔ اسی طرح نہ نیکی بڑی ہوتی ہے، نہ نیکی چھوٹی، دیکھا یہ ہوتا ہے جاتا ہے کہ کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس نیت سے کی جا رہی ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو جو آپ درگزر اور معاف بھی کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کو جو حاسد لوگ ہیں، تو اس کو بھی آپ آگے اللہ کے پاس پائیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو شاید اتنا غور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا اتنا اجر ہے۔ تو مجبوری میں نہیں، پاور رکھتے ہوئے بھی، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو پاور رکھتے ہوئے بھی درگزر کرتے اور معاف کرتے۔ اور جو پاور نہیں رکھتا وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے تو مسکین نے چپ ہی ہونا ہے۔ مجبوری کا نام شکریہ وہ نہیں۔ آپ حق رکھتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ حق پہ ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، منہ توڑ جواب آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے واعفو واصفحوا کرنا ہے، اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے۔
وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اپنی ساری توجہ جو شیطان ہٹوانا چاہتا ہے نماز پہ دیں، زکوٰۃ پہ دیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں، تزکیہ نفس کرنے میں، اور اپنی آخرت کی فکر کریں. آگے نیکیاں پہنچانے میں اپنے آپ کو مصروف کریں. جب آپ اس طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ یہ سننے کے لیے بیٹھیں کہ آپ کے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے. درگزر کرتے ہو، وصفہ کرتے ہو، نماز پڑھا کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، جو بھی آپ نیکی کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. اب ہمارے لیے یہاں حسد کے مقابلے میں برداشت، اس تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ حاسدین کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور نہ ہی ان کا مقابلہ دشمنی یا نفرت سے کیا جائے، بلکہ انہیں مجبور محض سمجھتے ہوئے معاف کر دیا جائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیا جائے، تاکہ ان کاموں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ وہی وقت اور صلاحیتیں اسلام کی مضبوطی اور اس کی سربلندی پہ صرف کریں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ خود ہی کفار سے اور حاسدین سے نپٹ لے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ استعمال ہوا، یہ جس طرح دل سے معاف کر دینے کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح درگزر کرنے، چشم پوشی کرنے اور نظر انداز کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم دہرا کے اور سب کچھ کہہ کے کہتے ہیں ہم نے اسے معاف کر دیا ورنہ اس کی حرکتیں تو ایسی ہیں. عفو میں آتا ہے کہ بغیر دہرائے آپ معاف کر دیں. تو جن لوگوں کی زندگیوں کا مقصد توحید اور اس کا فروغ ہو، وہ دوسروں کی سازشوں کے پرچار کے بجائے ان تک حق پہنچانے میں دلچسپی لیتے ہیں. وہ دوسروں کے فرائض انہیں یاد دلانے کے بجائے اپنی ذمہ داریاں یاد رکھتے ہیں. وہ ان سے دنیاوی امور پر جھگڑا کھڑا کرنے کے بجائے ان کی آخرت کے لیے فکر مند رہتے ہیں. وہ نفرت کے بجائے خیر خواہی اور ذمہ داری کے اس احساس میں جیتے ہیں جو انبیاء کا خاصہ ہے. وہ لوگوں کی زیادتیاں سہ کر انہیں اپنا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.